مرتب کے طور پر اس بات کے سامنے آئے ہمارے یہاں تیسری نسل کے ہوئے نمائندے، ان سے جو کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں وہ کیا آپ کو ترتیب دیتے ہوگا. پھر ہمارے یہاں 4-5 ہی مقررین ہیں، کوئی زیادہ مقررین نہیں ہے. ہم نے وقت کی تنگائی کے اندر ہی اس پروگرام کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. عزت مآب گورنر صاحب، معزز مقررین اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. 1991 میں دادا جی کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شامی صاحب نے ایک مضمون پڑھا تھا جس کا نام تھا پاکستانی صحافت کا گنج بخش. اس مضمون میں جہاں انہوں نے دادا جی کو پاکستانی صحافت کا گنج بخش قرار دیا، وہاں ان کا کہنا تھا کہ ایک دور آئے گا جب الطاف صاحب پر جامعات PhD کی ڈگریاں جاری کریں گے، ان پر مقالات لکھے جائیں گے اور جامعات کو انہیں شعبہ ہائے صحافت دراز کرنا پڑے گا. الحمدللہ کہ اس کتاب کی اشاعت سے اس تمام تحقیقی اور تنقیدی عمل کا وسیلہ بن چکا ہے. دادا جی کی تحریروں کا جو سلسلہ تحریر ہے وہ تیسری نسل تو دراز ہو گیا، لیکن میں اپنے طور پر محسوس کرتا ہوں کہ نسل نو براہ راست وہ تحریریں پڑھ نہیں سکی، یہ پڑھ نہیں سکتی تھی کہ اسے کتابی صورت میں منظم کرنا مختلف زمانی یا موضوعاتی ترکیب کے ساتھ، تاکہ وہ مستقل عنوانات کے تحت محققین کے لیے بنیادی مواد کا سامان بن سکے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں نے دادا کے ساتھ ان کی رہنمائی میں کتاب ترتیب کی. ایک اور بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس کتاب کا، اور یعنی فراسی کی بڑی مشہور کتاب ہے انٹرویوز ود ہسٹری، اس کے ساتھ جب میں نے اس کا تقابلی موازنہ کیا تو اس کتاب کے چند منفرد پہلو اجاگر ہوئے. سب سے منفرد پہلو یہ تھا کہ یہ کتاب پاکستان کی 100% نمائندہ کتاب ہے، جبکہ اس کتاب میں ایک بھی شخصیت کا تعلق اٹلی سے نہیں تھا، تمام عالمی شخصیات تھیں. اس لیے نسل نو کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام سیاسی اور سماجی شخصیات جو پوری ملکی تاریخ میں سرگرم رہی ہیں اور جو اس طرح منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ان کو بلا دیا گیا، فراموش کر دیا گیا، وہ اس کتاب میں بہت اجاگر ہوئی ہیں. ان کے خیالات، ان کے افکار ہم تک بصیرت تمام پہنچے ہیں ایک نئے زاویے کے ساتھ، ایک نئے اسلوب کے ساتھ. اس لیے میرا اپنا احساس ہے کہ تیسری نسل ملکی تاریخ کے سن ہائے میل سے تو واقف ہوگی، لیکن وہ جو بیچ کے جو مدوجزر آتے رہے ہیں ان سے کوئی زیادہ واقف نہیں ہے. اور یہ کتاب اس میں جو انہی مدوجزر کی ساری تفصیل ہے، ان کو قلم ہے جس طرح دادا جی نے کیا ہے، حسن اسلوبی سے، تو وہ ان تک منتقل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو مزید میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. تو میں نے ایک دوست نے کہا کہ اس کتاب نے اس کے جو خیالات تھے ان کو اثر نو ترتیب دیا ہے، ایک زندگی کے متعلق ایک نیا زاویہ اس کو عطا کیا ہے اور ایک نیا جذبہ اس کے دل میں بیدار کیا ہے. اور کہتے ہیں مجھے اصل حقیقی جو لطف آیا وہ انہی شخصیات کے متعلق جان کے آیا جو جن کو پہلے سے نہیں جانتا تھا اور جو نسبتاً غیر معروف تصور کی جائیں گی، لیکن اس کا جب سب شخصیات قابل موازنہ کیا تو ایک اجمالی رائے تشکیل دینے میں مجھے اس میں بڑی مدد ملی. جس سے دادا نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں اختلاف فکر بھی ہے، تنوع بھی ہے، اور مطلب کہ مختلف طبقہ فکر کی مطلب نمائندگی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں یہ ایک کمپلیٹ پیکج جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت اختیار کی یہ کتاب. میرے تاثرات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اس کتاب کا میرے پہ خوب بڑا اثر ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے میں داڑھی کو اس طرح براہ راست واقف نہیں تھا، لیکن اس ترتیب کے ساتھ اس طرح مجھے زبان کی وضاحتوں کا، اسلوب کی لطافتوں کا اور جملوں کی صاف کا، الفاظ کی نشستوں برخاست کا، بل محل اشعار کس کا استعمال کرنے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں
میں نے اس ترکیب کے دوران اخذ کیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں شکریہ کہ 10 سال میں کالج میں جن کی تربیت میں مجھے سب چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. پھر آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کی شاخ سے کچھ بدگمانیاں تھیں اور کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کی تلافی ہونا شروع ہو چکی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام علیہ صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا، اس سے پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ 1986 میں جو قریشی صاحب نے ایک بڑا مشہور سلسلہ مذہبی محبت کا رمز بیانہ کے نام سے لکھا تھا، تو اس وقت وہاں پر علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی، جبکہ یہاں پہ الطاف صاحب محبت کا چوتھا مہینہ سنانے میں مصروف ہے. یہ ان کے اپنے فاصل. لیکن جو یہ کتاب آئی تو وہ تمام شبہات تھے، چونکہ ٹھیک پس منظر کے ساتھ اور ٹھیک سیاق و سباق کے ساتھ منظریان پر آگے لوگوں کی دسترس تک پہنچے تو ان کا ذہن کا اس حوالے سے شفاف ہو گئی، بدگمانی دور ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی شاخ کے ساتھ انشاءاللہ جس کی آئندہ جلدیں آئیں گی اور بقیہ تحریریں جو آئیں گی اس سے بڑی مدد ملے گی کہ جو جدائی اثر جو لکھا، جو تحریریں کیا بیان کرتی رہیں، وہ ہر کسی دسترس میں ہوں گی، محققین کے تقاضوں میں، عام طلبہ کے ہاتھوں میں تک جائیں گی اور باقی لوگوں تک پہنچیں گی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ خود بخود یہ غیر تحقیقی اور غیر کی طرف یہ خود بخود کم کرتی ہے. اب آخر میں چند شخصیات کا شکر گزار کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے احسانات، ان کی قربانیاں، ان کا احاطہ کرنے سے میرے پاس ختم قاصر ہیں. میرے والد محترم کامل الطاف صاحب اور برادر مکرم نان قریشی صاحب، ان کی حوصلہ افزائی نے میرا بڑا ساتھ دیا. اس کے علاوہ سہیل ظفر صاحب، انہوں نے اس کتاب کی تحریک میں بڑا تعاون کیا. جناب حسن ظفر صاحب، محترم سجاد میر صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، روح طاہر صاحب، ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب اور محترم گورنر صاحب. آپ کی شفقت آمیز رویوں اور آپ کی عظمت کردار کے اعلیٰ کر کر ہماری ہم اس نے دور کے لیے زندگی کے سفر میں زیادہ رات کی حیثیت اختیار کرتے ہیں. آپ ہم سے امیدیں وابستہ رکھیں کیونکہ انہی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے ہم سرگرم رہیں گے پوری قوت کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.